یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سب جہانوں کے لیے، اور اے کفار تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کچھ عرصہ بعد۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور ارشاد ربانی ہے، اے محبوب آپ فرمائیے، الہ العالمین رب العالمین، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، اے میرے پاک پروردگار، کیا حکم ہے، کیا فرمانا ہے ان لوگوں کو؟ رسول پاک کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبوب آپ فرمائیے میں جو تمہیں دن رات راہ حق کی طرف بلا رہا ہوں، میں جو تمہیں دن رات راہ حق کی طرف بلا رہا ہوں، بہت ہی زیادہ قابل توجہ یہ جملے ہیں جو رب العالمین اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیے میں جو تمہیں دن رات تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں راہ حق کی طرف بلا رہا ہوں، بدلے میں تم پتھر مارتے ہو، میں تمہارے سامنے مسکرا دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، رسول پاک کو رب ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرمائیے میں جو تمہیں رات دن راہ حق کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے پتھر مارتے ہو، میں مسکرا دیتا ہوں، تم گالیاں بکتے ہو، میں دعائیں دیتا ہوں، تم میری راہ میں کانٹے بچھاتے ہو، میں تمہارے لیے فردوس کی راہ ہموار کرنے میں مصروف ہوں۔ آقا کریم کی اس عظمت پر صدقے جاؤں، قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر، کتنے مہربان ہیں میرے آقا۔ مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی سرزمین ہے، میرے آقا کو پتھر مارے جا رہے ہیں، بدلے میں میرے آقا کیا کر رہے ہیں؟ وہ راہ بند کر رہے ہیں۔ میرے آقا ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس کے راہ کو ہموار کرنے میں مگن ہے۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا، اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے تم میری راہ میں کانٹے بچھا رہے ہو، میں تمہارے لیے فردوس کی راہ ہموار کرنے میں مصروف ہوں، اور بڑی محنت اور دل سوزی کے ساتھ فرمایا تمہارے دامن کو کفر و شرک کی آلودگی سے پاک کر کے تمہیں اللہ کے قرآن کے قریب کرنا چاہتا ہوں، اور تم شاید یہ خیال کرتے ہو کہ میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ ہے، تو فرمایا قسم بخدا میرا اس میں ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کسی تخت کے لیے یہ نہیں کر رہا، میں کسی حکومت کے لیے یہ نہیں کر رہا، میں کسی اقتدار کو سنبھالنے کے لیے نہیں کر رہا، میں کسی اقتدار کی کرسی کو سنبھالنا نہیں چاہتا۔ کان کھول کر سن لو، میں نے تم سے کسی اجر اور معاوضہ کا سوال نہ آج تک کیا ہے، نہ بعد میں کبھی تم سے کوئی کروں گا۔ اے محبوب آپ انہیں یہ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے تم سے کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، میں تو صرف تمہیں اس لیے اپنے رب کی طرف بلا رہا ہوں، اپنے رب کے ذکر کی طرف بلا رہا ہوں، تاکہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکو، اور تمہیں وہ مقام مل جائے جس مقام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئے تھے، تم اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، بس میرا مقصد یہی ہے۔ اور اگر تم آج میری باتوں کو نہیں مانو گے تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب تم اس حقیقت کو جان لو گے
یہ کتاب مقدس جو میں تمہیں صبح و شام پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا ہوں، یہ کتاب مقدس جو صبح و شام میں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا ہوں، یہ تو سارے جہانوں کے لیے صحیفہ رشد و ہدایت ہے، یہ تو سارے جہانوں کے لیے کمال کی کتاب ہے، یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اگر اب تم اس کی بیان کردہ حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم اس کی صداقت کا اعتراف کر لو گے، لیکن پھر اس وقت کا اعتراف کیا ہوا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، آج مان جاؤ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا۔ رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت، حضور کی شان اور حضور نبی پاک کی ختم نبوت کے اور دین کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں 5 وقت کی نماز اپنی بارگاہ میں، اپنے قرب خاص میں، اللہ اپنے گھر میں ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ